بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو ہٹا دے اے نبی کے گھر والوں، اور وہ تمہیں پوری طرح پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ سیرت حسن و حسین سیریز میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کو سماعت فرما رہے تھے۔ اب یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات، ان کے زندگی کے حالات، واقعات اور ان کی تعلیمات اور ان کی خوبیوں اور محاسن کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، اور اس کا اظہار آپ نے بار بار کیا۔ اس کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں بڑے تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ محرم میں بڑے کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ صرف محرم میں تذکرہ، اس کے بعد لوگ چادر اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہیں آتے۔ محرم آئے گا تو ڈھول پیٹ پیٹ کر کے اور مائک کا ویلیوم تیز کر کر کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور واقعات کو بیان کریں گے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت صرف محرم کے اندر جوش مارتی ہے اور پورے سال جوش نہیں مارتی، اور پورے سال ان کا ذکر خیر نہیں ہونا چاہیے؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ صرف کربلا کے حوالے سے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا پوری زندگی کربلا میں گزر گئی؟ کربلا سے باہر آپ نہیں نکلے؟ آپ کی گھریلو زندگی، آپ کے بازار کی زندگی اور غریبوں کے ساتھ آپ کا معاملہ اور عام لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، اور آپ مسجد میں کیسے کس انداز کی زندگی آپ کی تھی، آپ کی شخصیت کے یہ پہلو کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ بس صرف کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا جاتا ہے، اور ایک ایک چیز کو اس قدر ڈیٹیل میں چند گھنٹوں کی جنگ کو ایسا بتایا جاتا ہے جیسے کئی دنوں تک یہ جنگ لڑی جاتی رہی۔ یہ بڑی ناانصافی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ مخصوص لوگ کر رہے ہیں۔ کہتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کربلا کے اندر گھیر کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ شیعان علی نے تو کربلا میں گھیر کر کے مارا تھا، اور آج کے لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کربلا میں گھیرے ہوئے ہیں، کربلا سے باہر نکال ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ جب کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھو تو ہمارے عملی اور دینی زندگی کے لیے ان کی سیرت کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ ہمارے جذبوں کو بڑھانے والے، ہمارے ایمان کو بڑھانے والے، ہمارے جذبہ عمل کو بڑھانے والے، ان کی زندگی کے اندر بہت کچھ مواد موجود ہے، لیکن اس سے دنیا کو نا واقف رکھا گیا ہے، اور بس وہی کربلا کا ڈسپلے بتایا جاتا ہے، وہ بھی من گھڑت موضوع اور جھوٹے واقعات کا سہارا لے کر کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور ان کی پیدائش پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ، میرے نواسے کو مجھے دکھاؤ، کہاں ہے؟
اور تم نے کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ کہا نہیں، یہ حسین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین نام رکھا، اور یہی نام آپ کے شخصیت کے ساتھ جڑ گیا، اور آج تک اسی نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ الگ انداز کی آپ نے تعبیر استعمال کی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ محبت کرے اس سے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ کی محبت چاہیے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، وہ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے، اور سچی محبت، دکھاوے کی محبت نہیں، یہ ماتم والی محبت نہیں، یہ سوگ والی محبت نہیں، یہ تعزیہ والی محبت نہیں، بلکہ حقیقی محبت جس میں ان کے لیے دعائیں ہوں، ان کا ذکر خیر ہو، اور ان کے نام پر کسی غلط عمل کو انجام نہ دیا جائے، ان کا نام لے کر کے شرک نہ کیا جائے، ان کے مقام کو ان کے حقیقی درجے سے اٹھایا نہ جائے۔ ایسی محبت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شرک کے لیے استعمال کیا، جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے غلط عقائد کے لیے استعمال کیا، جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صحابہ کرام کی تنقیص، تحقیر اور ان کی گستاخی کے لیے استعمال کیا، ایسوں کے حصے میں اللہ کا غضب آنے والا ہے، اللہ کا غصہ آنے والا ہے، اللہ کی محبت انہیں کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ حسین بھی اللہ کے منظور نظر اور صحابہ کرام بھی اللہ کے منظور نظر، حسین بھی نبی کے منظور نظر اور صحابہ کرام بھی نبی کے منظور نظر۔ لہذا ہم کو سب کے جذبات اور احساسات اور سب کے نزدیک ان کے جو مقام اور مرتبے ہیں اس کا خیال کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اعتدال کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین و سبت من الاسباط، حسین یہ قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ حضرت حسین کو ایک قبیلہ اللہ کے نبی نے کہا، اس سے مراد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل کے اندر بڑی برکت ہوگی اور ان کی نسل پھیلے گی، بڑے افراد ان کی نسل کے اندر پیدا ہوں گے۔ اس طرف اشارہ تھا، اور اس طرف بھی اشارہ تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام، مرتبے اور اپنی عظمت کے حساب سے ایک قبیلے کے برابر ہیں۔ اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، یہ ترجمہ بھی لوگوں نے کیا ہے، اس کو امام احمد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ایک دعوت میں، تو راستے میں دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے ہیں، راستے میں ایک گلی کے اندر کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ لوگوں سے آگے بڑھ کر کے اور ان کے پاس پہنچ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلا دیا۔ فجعل الغلام یفر ہا ہونا وہاں ہونا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں وہاں بھاگنے لگے، اپنے ہاتھ کو پھیلایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں وہاں بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسانے لگے، یہاں تک کہ آپ نے پکڑ لیا۔ دیکھو یہ لطف، یہ محبت، یہ عقیدت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس طرح سے بچوں کے ساتھ بچوں کے سے انداز میں آپ پیش آتے تھے۔ یہ نبی کا کی شخصیت کا، آپ کی سیرت کا بڑا نرالا باب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے بیچ میں آتے تھے تو کس طرح سے بچوں کے سے انداز میں ان سے بات کرتے تھے، ان کو لبھانے کے لیے، ان کی دل بستگی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی تفریح کے لیے نبی کس طرح سے اس طرح سے کھیلنے کے انداز میں ان سے پیش آتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، فجعل احدى يديه تحت ذقنه، اللہ کے نبی نے اپنے ایک ہاتھ کو ان کے ٹھوڑی کے نیچے اور ایک ہاتھ کو ان کے سر کے اوپر رکھا، والاخرى في فاس راسه، ان کے سر کے اوپر رکھا، فقبله، اور بوسہ دیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا اور کہا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں
اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جس سے حسین رضی اللہ عنہ محبت، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے. اور حسین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہیں. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طرح سے حضرت برا بیان فرماتے ہیں، یہ حاکم کی روایت ہے، اور اس سے پہلے کی جو روایت تھی وہ ابن ماجہ کی ہے. برا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو آپ نے دعا کیا، کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو اللہ تو بھی ان سے محبت کر، تو بھی ان سے محبت کر. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. اسی طرح سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور یہ آج جو ہے نصف نہار کا خواب تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور آپ جو ہے دوپہر کے اندر بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود مجھے نظر آئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں آپ خون جمع کر رہے تھے اور کچھ سلاش رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں برابر جمع کر رہا ہوں آج کے دن سے. حضرت عمار کہتے ہیں کہ وہ دن جو بتلایا تھا وہ ہم نے اس دن کو یاد کر لیا، اور پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تو وہ وہی دن تھا جو دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اس روایت کے اندر ایک طرح سے اشارہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، کہتے حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے معرکے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بچے ہیں، یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی چھوٹے بچے ہیں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں میں اختلاف ہو گیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے کہہ دیا تم کیا مجھ سے لڑتے ہو، تمہارے ابا میرے نانا کے غلام تھے، تمہارے ابا خلیفہ ہے نا، اس بات پر تم کو بہت زیادہ ناز ہے، تو تمہارے ابا میرے نانا کے غلام تھے. یہ بات جا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو لے کر کے آئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے جو بات ان سے کہی تھی وہ پھر سے کہو. پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہی بات دہرا دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ کہ بیٹا تم نے جو بات کہی ہے وہی بات تم روز قیامت کہہ دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں. یہ تو میرے لیے سعادت اور اعزاز کی بات ہے تمہارے نانا کا غلام ہونا. تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے اچھے انداز میں پیش آئے، کس طرح سے اس بات پر ان کی کوئی سرزنش نہیں کی، کسی بھی قسم کی سخت کلامی سے پیش نہ آئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے کتنی محبت سے پیش آتے تھے اور کتنا ان کا احترام کرتے تھے، ان کے بڑے ان کے بچوں کا بھی احترام کرتے تھے. حالانکہ دکھایا جاتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان دشمنی تھی اور اختلاف تھا اور ٹکراؤ تھا، اندر اندر بہت زیادہ نفرتیں تھیں. یہ سب بے بنیاد، یہ سارے حوالے اس طرح کی باتوں کی نفی کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے تعلق سے اور ان کے فضیلت کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کی گئیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت سے محبت کرنے کی، ان کا ذکر خیر کرنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.